بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس کے دین کی خاطر، دین کے نام پر، دین کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ہم اسی کے گھر میں اکٹھا ہوئے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم بازاروں میں ہوتے، دکانوں میں ہوتے، تفریح گاہوں میں ہوتے، پارکوں میں ہوتے، شاپنگ مالوں میں ہوتے، جہاں نہ ہماری نظریں محفوظ ہوتی، نہ ہمارے کان محفوظ رہتے، نہ ہمارا دل، نہ ہمارا دماغ. آنکھیں غلط دیکھ رہی ہوتی، کان غلط سن رہے ہوتے، زبان سے غلط باتیں نکل رہی ہوتی، دماغ میں غلط خیالات آ رہے ہوتے اور دل میں سیاہ نقطے پڑتے جا رہے ہوتے. ہم وہاں سے لوٹتے تو نہ جانے کتنے گناہ لے کر وہاں سے لوٹتے. اس کا اندازہ ہمیں آج نہیں کل ہوگا، میدان حشر میں ہوگا، اور ہم جتنا بھی شکر ادا کریں گے اس موقع پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں بچا لیا اور اس جگہ ہم کو بھیجا جو روئے زمین پر سب سے بہتر جگہ قرار دی جا سکتی ہے، یعنی مسجد، اور وہ بازار جس کو بدترین جگہ قرار دیا گیا ہے، اس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا دماغ سب محفوظ ہے. کان اچھی باتیں سن رہے ہیں، آنکھیں اچھے لوگوں کو دیکھ رہی ہیں، دماغ میں اچھے خیالات آ رہے ہیں، اور دل کے وہ سیاہ دھبے دور ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہاں سے اٹھیں گے تو اس کام کی برکت سے ہمارا دل سفید ہو چکا ہوگا، چمک رہا ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر ہمارے جمع ہونے کا مقصد یقیناً ایک ہی ہے کہ دین کے راستے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کا جائزہ لیا جائے، ان کوششوں کو اور منظم کیا جائے، ان کوششوں کو اور طاقت پہنچائی جائے. تو چند باتیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ سوچ کر سنیے گا کہ کہنے والا بھی آپ ہی کے گھر کا ہے، آپ ہی کی برادری کا ہے، آپ ہی کے مسلک اور آپ ہی کے مکتب فکر کا ہے. لہذا گھر کا آدمی جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کو اس حیثیت سے سننا چاہیے کہ وہ انشاءاللہ کوئی غلط بات نہیں کہے گا، اور غلط بات اگر کہے گا بھی تو آپ کو پورا حق ہے ٹوکنے کا اور اعتراض کرنے کا اور خود مجھے سمجھانے کا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کام میں لگنے کی توفیق مجھے بھی ملی، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ دہلی میں نظام الدین کے مرکز میں تقریباً جب ہم لوگ وہاں رہتے تھے تو ہر جمعرات کو جانے کا موقع ملتا تھا. اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب جو حضرت جی تھے ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کا بھی موقع ملا اور سعادت حاصل ہوئی جب وہ خواتین میں تراویح پڑھاتے تھے اور ان کے پیچھے ان کی والدہ تراویح پڑھتی تھی. اور میں بہت چھوٹا تھا، اپنی والدہ کے ساتھ میں جاتا تھا تو مجھے ان کے پیچھے خواتین میں تراویح پڑھنے کا موقع نظام الدین میں ملا ہے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کچھ قرآن کریم کی آیات جو دعوت سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ وہ آیات جو علم سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ وہ احادیث جو اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. کیونکہ دعوت جب علم سے جڑے گی اور اخلاق کی اس میں تاثیر پیدا ہوگی، یعنی دعوت ہو علم کی روشنی میں ہو اور اخلاق کی تاثیر کے ساتھ ہو، تو اس دعوت کا جو نتیجہ نکلے گا، اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اس دعوت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا جس میں علم کی روشنی نہ ہو اور اخلاق کی تاثیر بھی نہ ہو. اگر دعوت بغیر علم کے ہے، بغیر اخلاق کے ہے، تو اس میں خطرات ہیں اور نقصانات بھی ہو سکتے ہیں.
اور کبھی کبھی وہ دعوت وہ اثر نہیں ڈال پاتی جو اس دعوت کا اثر پڑنا چاہیے۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو آپ ہم کو داعی بھی نظر آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ ہم کو داعی بھی نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ آپ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے نبی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو داعی بنا کر بھیجا، دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ایسے ہی آپ کے اخلاق کے بارے میں آیا انک علی خلق عظیم، تو کان خلقہ القرآن۔ تو یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوں گی، یعنی دعوت، علم اور اخلاق، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس دعوت کے جو ثمرات سامنے آئیں گے، اس کے جو نتائج سامنے آئیں گے وہ حیران کن ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ آیات رکھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی رکھنے کی کوشش کروں گا جو دعوت سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس سے بہتر، اس سے اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے، یعنی اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ ومن احسن قولا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی دعوت دے۔ اللہ کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین کی دعوت دے، توحید کی دعوت دے، اخلاق کی، اچھے اخلاق، اسلامی اخلاق کی دعوت دے، اسلامی تعلیمات کی دعوت دے۔ تو ومن احسن قولا، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو دین کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے۔ وعمل صالحا، اب یہاں پر اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ صرف دعوت دینا تنہا کافی نہیں ہے، دعوت دینے کے ساتھ جو اس آیت میں دوسرا جز ہے وعمل صالحا، اور اس نے نیک کام بھی کیے ہوں، نیک کام بھی کرتا ہو۔ نیک کام کیا چیز؟ یعنی زندگی اس کی شریعت کے مطابق گزرتی ہو، اس کی عبادات، اس کے عقائد، اس کے معاملات، اس کے اخلاق سب شریعت کے تابع ہوں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس کے ایمان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ ڈگمگاتا رہے گا جب تک کہ یہ چیز نہ پیدا ہو جائے، ایک جھونکا بھی اس کے ایمان کے درخت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ چیز کیا ہے؟ حتی اکون احب الیہ، کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو یہ وعمل صالحہ کیا ہے؟ کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ایک طرف دعوت، دوسری طرف ہماری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری۔ وعمل صالحا وقال، اور یہ کہے اننی من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دینے والا ہوں، اللہ کی تابع داری اور فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو پہلی آیت تو یہ ہوئی۔ دوسری ادعو الی سبیل ربک، حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے ذریعے، آپ کے توسط سے آپ کی پوری امت کو، کیونکہ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو دعوت کی ذمہ داری، اب کوئی نبی اور نہیں آئے گا، تو دعوت کی ذمہ داری آپ کی نبوت امت کے کاندھے پر آ گئی ہے، اور قیامت تک یہ ذمہ داری اس کے کاندھے پر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی وہ وراثت ہے، وراثت میں وہ پیسہ تقسیم نہیں کرتے، دینار اور درہم تقسیم نہیں کرتے، بلکہ علم تقسیم کرتے ہیں، علم کے ساتھ ساتھ دعوت تقسیم کرتے ہیں۔ وہ ان کی وراثت، دعوت ان کی وراثت، علم ان کی وراثت۔ تو ادعو الی سبیل ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلائیے الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف، یعنی توحید کی دعوت دیجیے آپ ان کو شریعت کی طرف بلائیے، ان کو اسلامی کردار کی طرف بلائیے،
ان کو روزے کی طرف بلائیے، نماز کی طرف بلائیے، زکوٰۃ کی طرف بلائیے، حج کی طرف بلائیے بالحکمہ۔ لیکن یوں ہی نہیں کہ سڑک پہ چلتے ہوئے آپ نے کسی کی گردن پکڑ لی، کسی کا گریبان پکڑ لیا، چلتے ہوئے کسی کو کوئی مریض جا رہا تھا اسپتال، راستے میں آپ نے اس کو روک لیا، کوئی اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے اس کو جو ہے ہاتھ پکڑ کے آپ نے کھینچ لیا کہ سنو میری بات سنو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ یہ نہیں، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ اور یہ حکمت کا فیصلہ آپ کریں گے، آپ کی عقل کرے گی، آپ کا علم کرے گا، آپ کی سوجھ بوجھ کرے گی کہ کس موقع پر کون سا حکیمانہ طریقہ ہم کو اختیار کرنا ہے۔ حکمت کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے، حکمت کی بڑی شکلیں ہیں، اور موقع کے اعتبار سے، مخاطب کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے حکمت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ فیصلہ آپ کریں گے اپنے حالات کے اعتبار سے، اپنے مخاطب کے اعتبار سے، اس وقت کے اعتبار سے، اس کے معیار کے اعتبار سے کہ اس موقع پر دعوت دینے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک جاہل کو دعوت دی جائے گی، وہاں حکمت دوسری ہوگی۔ ایک عالم کو دعوت دی جائے گی، وہاں حکمت دوسری ہوگی۔ ایک دکاندار کو دعوت دی جائے گی، اس کی حکمت دوسری ہوگی۔ ایک ٹھیلے والے کو دعوت دی جائے گی، اس کی حکمت دوسری ہوگی۔ مدرسے والوں کو دعوت دی جائے گی، وہ وہاں حکمت دوسری ہوگی۔ اسکول والوں کو دعوت دی جائے گی، وہاں حکمت دوسری ہوگی۔ مردوں کو دعوت دی جائے گی، وہاں حکمت دوسری ہوگی۔ عورتوں کو دعوت دی جائے گی، وہاں حکمت دوسری ہوگی۔ تو بالحکمہ والموعظہ، اور نصیحت، یعنی آپ جس کو دعوت دے رہے ہو۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں جہاں جہاں انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ آیا ہے، دو باتیں خاص طور پر کہی گئی ہیں۔ ناصح امین، ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں امانت دار ہوں۔ یعنی دعوت کا یہ کام پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے اسی طرح میں یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ اور ناصح، یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو آپ اس کو مخاطب کر رہے ہیں، اس کے ذہن میں یہ تاثر دینے کی ضرور کوشش کیجئے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، بدخواہ نہیں ہیں۔ آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ اس کا فائدہ چاہتے ہیں، آپ اس کی دنیا کی زندگی بھی بنانا چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی بھی بنانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یقین دلائیں، انبیاء علیہ السلام نے یہ بھی یقین دلایا، لا اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، میں کوئی قیمت نہیں لوں گا، میں کوئی پیسہ نہیں لوں گا، میں کوئی اجرت نہیں لوں گا۔ تو آپ جس کو دعوت دے رہے ہو تو وہاں حکمت ہو، وہاں موعظت یعنی خیرخواہی کا جذبہ ہو، نصیحت ہو، اور تیسرے یہ کہ اس کو یہ یقین ہو کہ آپ اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ پہلے سے چڑھا بیٹھا ہوا ہے، کچھ بیزار ہے، کچھ ناراض ہے، یا کچھ اس کے حالات ایسے ہیں کہ ویسے ہی وہ ٹینشن میں ہے۔ اب وہ آپ سے بحث کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، الٹے سیدھے تبصرے کر رہا ہے، آپ کو لے کر رہا ہے، دعوت کو لے کے کر رہا ہے، پوری تبلیغ کو لے کر رہا ہے، مرکز کو لے کے کر رہا ہے۔ تو وہاں پر اب آپ کا طریقہ یہ نہیں ہو کہ آپ اسی کے حساب سے ویسے ہی آپ ہی بحث کرنے لگیں۔ وجادلہم، آپ جواب دیجئے، اس کو سمجھائیے، لیکن باللتی ہی احسن، بہتر طریقے سے، وہ طریقہ بھی آپ کا مؤثر ہو، اس میں بھی حکمت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اور زیادہ بیزار ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں اور زیادہ نفرت پیدا ہو جائے۔ آپ کو سوال جواب میں اس کی نفرت کو کم کرنا ہوگا، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہوگا، اس کو تبلیغ اور دعوت کی طرف مائل کرنا ہوگا، اس کے دل میں اس کام کی عظمت کو بٹھانا ہوگا۔ تو دوسری آیت تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری آیت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، حکم دیا جا رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اے تمام مسلمانوں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکے۔ تو یہ تین آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ دعوت کے اصول اور دعوت کے ضوابط اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ خود دیکھیے، جو ابھی کچھ آیتیں دو میں نے پڑھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے تم کو، شاہداً، کیا بنا کر؟ شاہد بنا کر، گواہ بنا کر،
بشیرن بشیر بنا کر، یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرن اور ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، خوشخبری دینا کہ اس کام سے جوڑو گے بیڑا پار ہو جائے گا، ونذیرن ڈرانے والا کہ اس کام سے دور ہوگے، دین سے دور ہوگے، اللہ سے دور ہوگے، توحید سے دور ہوگے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم سے ڈرانا ہے، جنت کی بشارت دینے والا۔ اس کے بعد داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ان میں ایک بنیادی صفت داعی الی اللہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کام کتنا مبارک ہے، کتنا مقدس ہے، کتنا پاکیزہ ہے، خالص نبوی کام ہے، محمدی کام ہے۔ دوسری آیت یا ایھا الرسول، اس میں ایک بڑی اہم بات اور آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، اے نبی، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک، وہ پیغام جو آپ پر اتارا گیا، یعنی قرآن پہنچائیے، قرآن کی تعلیمات پہنچائیے، قرآنی عقیدہ پہنچائیے، قرآنی اخلاق پہنچائیے، قرآنی تعلیمات پہنچائیے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اور یہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا یہ ادھر ادھر سے نہیں آ گیا بلکہ آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے، آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سب سے محبوب بندے سے کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ نے اپنے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، آپ نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ اب چونکہ حالات آپ سامنے رکھیے مکہ مکرمہ کے، تو ہر طرف تو دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، کلمہ پڑھنا مشکل، تلاوت کرنا مشکل، نماز پڑھنا مشکل، گھر سے نکلنا مشکل۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کام خطرے کا ضرور ہے، یعنی مکے کے حالات میں، مکے کے ماحول میں، اس مکے کی پوری آبادی میں کام مشکل ضرور ہے، لیکن یاد رکھیے واللہ یعصمک من الناس، کہ چونکہ یہ کام اللہ نے آپ کے ذمہ کیا ہے، آپ یہ کام اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ پھر کیسے آپ کو ضائع کر دے گا، وہ کیسے پھر آپ کو نقصان پہنچنے دے گا۔ تو آپ مکے کے ان حالات کی پرواہ نہ کیجیے، مکے کے کفار کی دشمنی کی پرواہ نہ کیجیے، حالات کے ناسازگار ہونے کا خطرہ محسوس نہ کیجیے، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، حفاظت ہر طرح کی حفاظت فرمائے گا، کوئی نقصان کسی بھی طرح کا نہ جانی نہ مالی کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا۔ اس آیت میں بہت بڑی بشارت ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اس کام میں شریک ہیں۔ ہندوستان کے حالات مکے کے حالات سے بدتر نہیں ہیں، یہاں وہ دشمنیاں نہیں ہیں، وہاں تو بھائی بھائی خون کا پیاسا تھا، بیوی شوہر کے خون کے پیاسی، شوہر بیوی کے خون کا پیاسا، باپ بیٹے کے خون کا پیاسا، بیٹا باپ کے خون کا پیاسا۔ کیا یہاں یہ وہ حالات ہیں؟ یہاں تو اس کے مقابلے میں امن ہی امن ہے، امن ہی امن ہے۔ ہم تھوڑا سا اور اگر اس کام میں لگیں گے انشاءاللہ تو بڑے اچھے نتائج نکلیں گے۔ تو ہندوستان میں جو حالات ہیں ان حالات سے ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ان حالات کا موازنہ مکے کے حالات سے کرنا چاہیے کہ ان حالات میں ایک تنہا شخص کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ اس لکھنؤ میں، اس چھوٹے سے محلے میں، اس چھوٹی سی مسجد میں اتنی بڑی تعداد ہے، تو آپ کو کاہے کا ڈر، آپ کو کاہے کا خطرہ؟ وہ وقت دیکھیے، وہ ماحول دیکھیے، اس وقت کی دشمنی دیکھیے، اور مکے کے کفار کی ان کی شقاوت، ان کی سنگدلی اور ان کا پتھر دل دیکھیے، کس طرح وہ خون بہاتے تھے آسانی کے ساتھ۔ کیا آج کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گھر میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں بچہ مسلمان ہو جائے تو کیا باپ اس کا قتل کر دے گا؟ آج کیا لڑائی کے معاملے میں باپ اور بیٹے آمنے سامنے ہو سکتے ہیں؟ وہ دل نہیں ہے، ان کے دل بہت سخت تھے، ان کے لیے خون بہانا، جان لینا یہ ہنسی کھیل تھی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ احیانا علی بکر اخینا اذا لم نجد الا اخانا، اگر ہمیں اپنے بھائی کے علاوہ کوئی لڑنے کے لیے نہیں ملتا تو ہم بھائی سے لڑتے ہیں۔ لڑنا ان کے لیے کشتی تھی، ان کا ایک ڈرامہ تھا، ان کے لیے ناٹک تھا، ان کی وہ تفریح تھی، جیسے آج ہمارے ہاں تفریح ہے دوسری ہے، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، اس طرح کے کھیل ہیں، ویسے ہی میدان جنگ ان کے لیے کھیل کا میدان تھا۔
وہ جنگیں اس طرح لڑتے تھے جیسے ہم لوگ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، جس طرح ہاکی کھیلتے ہیں، جس طرح بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، اس طرح وہ جنگوں میں حصہ لیتے تھے، بہت آسانی سے خون دیتے تھے، بہت آسانی سے خون لیتے تھے۔ لیکن آج کے ماحول میں، دعوت کے کام میں اللہ کا شکر ہے کوئی دشواری نہیں ہے۔ کرونا کے زمانے میں یقیناً دشواریاں آئیں، لیکن وہ دشواریاں بھی ان دشواریوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ پابندیاں ضرور لگیں لیکن کسی کی جان نہیں لی گئی، کسی کی جان نہیں لی گئی، کسی پر جان لیوا حملہ نہیں کیا گیا، کسی کی عزت اور آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، کسی کے گھر میں چھاپا نہیں مارا گیا، کسی کے گھر میں بلڈوزر نہیں چلایا گیا دعوت کے راستے میں۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو فرما رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ دعوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، دعوت کے اصول کیا ہونے چاہیے، اور دعوت کے سلسلے میں کتنا اعتماد اپنے اوپر، کتنا یقین ہونا چاہیے، اور دعوت کے سلسلے میں خطرات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ماحول سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس راستے میں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہاں، ہم کوئی غلطی ایسی کریں تو وہ اس غلطی کی وجہ سے نقصان پہنچے گا، دعوت کی وجہ سے نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچے گا۔ اب آپ کے سامنے میں وہ آیتیں پڑھوں گا جو علم سے تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی آیت قرآن کریم میں نازل ہونے والی سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں کہی جاتی ہیں۔ آپ سوچئے، غار حرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت تو بہت دن سے کر رہے ہیں، عبادت آپ بہت دن سے وہاں جا رہے ہیں، تن تنہا بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں آپ، تو عبادت کا آغاز تو آپ نے کر ہی دیا تھا، عبادت کا آغاز آپ کر چکے تھے، دعوت کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلی وحی جو نازل ہوتی وہ یہ آتی کہ ادعو الی سبیل ربک، آپ نے دعوت شروع کر دی، وہ عبادت شروع کر دی، اب چل کر دعوت بھی دیجیے۔ اگر دانشوروں سے اور اس زمانے کے عقلاء سے پوچھا جاتا کہ یہ بتائیے قرآن کریم کی آیت ان 600 سال کے بعد آسمان کا زمین سے رابطہ ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے یہ سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، 600 سال کی مدت گزر چکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، شرک ہی شرک ہے، بدعت ہی بدعت ہے، کفر ہی کفر ہے، بت پرستی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہا ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے آٹے کے بت بنا کر ان کو پوجا جا رہا ہے، لیکن نہ بتوں کی مخالفت میں کوئی آیت نازل ہو رہی ہے، نہ لڑکیوں کے زندہ دفن کیے جانے کے سلسلے میں کوئی آیت نازل ہو رہی ہے، نہ دعوت کے سلسلے میں آپ کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھو۔ ایسے سماج میں جہاں پڑھنے کا کوئی رواج نہیں، 2-4 آدمیوں کے علاوہ کوئی لکھنا پڑھنا جانتا نہیں، جہاں کتابوں کا وجود نہیں، کاپی قلم سے کوئی واقف نہیں، اور کہا بھی اس سے جا رہا ہے جو خود امی ہے، کوئی بظاہر کوئی تک نظر نہیں آتا کہ پہلی وحی پڑھنے کو لے کر نازل ہوگی۔ ہاں، دعوت کے سلسلے میں نازل ہونا چاہیے، نماز کا حکم دیا جاتا، روزے کا حکم دیا جاتا، زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا، یا اور جو اس طرح کے بعد ایسے کام ہو رہے تھے جو سماج میں بدترین سمجھے جاتے تھے ان کے زنا کے بارے میں حکم آتا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے سلسلے میں حکم آتا، کوئی ایسا حکم نہیں آیا، بلکہ کہا گیا اقرا، پڑھو۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ایک اور ہے کہ ٹھیک ہے، اس مکے کے سماج میں، اس امیت کے اس ماحول میں، جہالت کے اس دور میں پہلی وحی جو نازل ہو رہی ہے وہ پڑھنے کو لے کر نازل ہو رہی ہے۔ اب آپ تھوڑا مکے سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ اور جگہ تمدن نہیں تھا، تمدن تھا، تہذیب تھی، علم تھا، ترقیاں تھیں، سب کچھ تھا۔ تو اگر آیت صرف اتنی ہوتی کہ اقرا، پڑھو، تو آپ کہتے ہیں کہ مکے کے ماحول میں آیت نازل ہوئی، مکے کے ماحول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو پہلے ہی سے پڑھا جا رہا تھا۔ جہاں پڑھا جا رہا ہے وہاں پڑھنے کا حکم دینا کیا مطلب اس کا؟ لیکن آیت کا جو اگلا حصہ ہے بسم ربک، یہ دنیا میں کہیں نہیں تھا، یا تو علم نہیں تھا یا تھا تو بغیر اسم رب کے ساتھ تھا، لہذا تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا سبب بن رہا تھا، جیسے کہ آج بن رہا ہے۔ کیا یورپ میں تعلیم کی کوئی کمی ہے؟ امریکہ میں تعلیم کی کوئی کمی ہے؟ روس میں تعلیم کی کوئی کمی ہے؟ چائنا میں کوئی تعلیم کی کمی ہے؟ محلے محلے کالج اور یونیورسٹیاں ملیں گی آپ کو، لیکن دنیا میں جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے،
جو تباہی مچی ہوئی ہے، جو جانیں جا رہی ہیں، جو عمارتیں گر رہی ہیں، جو کھیت جل رہے ہیں، باغ جو ہیں وہ سوکھ رہے ہیں، اس میں یورپ اور امریکہ کے علم ہی کا حصہ ہے۔ نہ انہوں نے اتنا علم حاصل کیا ہوتا، نہ ایسے ایٹم بم بنایا ہوتا، نہ ایسے نیوکلیئر بم بنائے ہوتے، نہ ایسے راکٹ بنائے ہوتے، نہ ایسے ہتھیار بنائے ہوتے کہ آج ایک ایک بم ایسا ہے کہ پورے ملک کو ویران کر سکتا ہے، تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو یہ علم انسان کی ترقی یا انسان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا انسان کی بربادی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پورے علاقوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، پوری آبادی جو ہے برباد ہوئی جا رہی ہے۔ ناگاساکی، ہیروشیما، جاپان میں امریکہ نے 2 ایٹم بم گرائے، آج بھی وہاں بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ علم کا نتیجہ ہے۔ وہ ایٹم بم جاہل نہیں بنا سکتا تھا، وہ کسی دیہات میں نہیں بن سکتا تھا، اس کے لیے جتنا علم چاہیے وہ علم وہاں تھا، تو انہوں نے اس علم کا استعمال کر کے پوری آبادی ہیروشیما اور ناگاساکی کی آج بھی اپاہج اور معذور پیدا کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ علم تھا لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں تھا، اس یقین کے ساتھ نہیں تھا کہ اس علم کا ہمیں جواب دینا ہے، اس استحضار کے ساتھ نہیں تھا کہ یہ علم اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اس علم کا استعمال کرنا ہے، اس کی بربادی اور ہلاکت ہے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا جمع و خون سے۔ اقرأ، پھر حکم ہو رہا ہے اقرأ کا، تکرار، اقرأ، اس سے پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ قرآن کریم میں کوئی لفظ جس کی تکرار ہے وہ یوں ہی نہیں ہے کہ اللہ میاں بھول گئے تھے کہ پھر دوبارہ اقرأ کا لفظ استعمال ہو گیا۔ کوئی بھی لفظ قرآن کریم میں جو دوبارہ آیا ہے وہ بے معنی نہیں ہے، اس کا وہاں کوئی نہ مقصد ہے، اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ اقرأ، پڑھو، وربک الاکرم، اور آپ کے جو پروردگار ہے وہ بڑا ہی کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم کے ذریعے علم دیا ہے۔ دیکھیے، اقرأ، پھر علم، پھر قلم، ایک ہی 5 آیتیں ہیں، 5 آیتوں میں 2 بار اقرأ کا لفظ آیا، 1 بار علمہ کا آیا، اس کے بعد علم بالقلم، پھر علم الانسان ما لم یعلم، پھر علمہ۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا انسان کو، وہ علم جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو دیکھیے کتنی بار پڑھنے کا ذکر، کتنی بار تعلیم کا ذکر، اور پھر قلم کا ذکر۔ اسی طرح الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ کیوں رحمان کہا گیا، اس کے سلسلے میں بھی سنتے چلیے۔ یہ بھی ہمارے دعوت کے راستے میں ایک مطلب اس میں ایک کہنا چاہیے کہ ایک فائدے کی بات ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح نامہ تیار کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو لکھنا جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں۔ ادھر سے کافروں کا وفد ہے، ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ اب تحریر تیار کی جا رہی ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا لکھو، حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم لوگوں کا طریقہ ہے، کوئی کام بھی شروع کرتے ہیں، کوئی تحریر لکھتے ہیں تو اللہ کے نام سے کرتے ہیں، برکت ہوتی ہے۔ آپ نے کہا لکھو اے علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس فوراً کافروں کے جو نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ یہ رحمان اور رحیم ہم نہیں جانتے، رحمان اور رحیم ہم نہیں جانتے۔ آپ ویسا ہی لکھیے جیسے کہ اسلام سے پہلے لکھا جاتا تھا، یعنی بسمک اللہم، یعنی پہلے اس طرح کی جو چیزیں لکھی جاتی تھیں یا کوئی کام ہوتا تھا تو ایک مشترک کلمہ تھا بسمک اللہم۔ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی یہ 2 صفتیں رحمان اور رحیم اس کو وہ نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رحمان اور رحیم نہیں لکھا جائے گا، آپ لکھیے بسمک اللہم۔ اب دیکھیے کہ کتنا مشکل کام تھا، رحمان اور رحیم اللہ کے اسماء الحسنی میں سے، لیکن حکمت جو میں نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت، وقت کا تقاضا کچھ اور تھا، جذبات کا تقاضا کچھ اور تھا، جوش کچھ اور کہہ رہا تھا، سوجھ بوجھ کچھ اور کہہ رہی تھی، اشارے کچھ اور مل رہے تھے۔ وہ اشارے جو مل رہے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، صحابہ کرام نہیں جانتے تھے۔
لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اس کو مٹا دو، الرحمن الرحیم مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن اللہ کے رسول کا حکم مٹا دیا۔ اس کے بعد آپ نے اگلا جملہ بولا، آپ نے کہا لکھو من محمد رسول اللہ، یعنی من محمد، یعنی یہ تحریر جو لکھی جا رہی ہے یہ محمد کی جانب سے ہے جو اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر بھی وہ اڑ گئے، کہنے لگے اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مان لیں تو بھی جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، سارا جھگڑا آپ کی رسالت کو لے کر ہے، الوہیت کو لے کر جھگڑا نہیں ہے۔ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن جھگڑا ہے آخرت کو لے کر، ہم نہیں مانتے۔ جھگڑا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو لے کر، ہم نہیں مانتے۔ جھگڑا ہے آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کو لے کر، ہم آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ آپ نبی ہو سکتے ہیں یا رسول ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی کاٹیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ سے تو نہیں کاٹوں گا، لیکن اللہ کے رسول کا حکم مانا، وہ بھی کاٹا گیا۔ کیا لکھا گیا؟ من محمد عبد اللہ، محمد کی جانب سے جو اللہ کا بندے ہیں، یہ نہیں رسول اللہ، ہٹا دیا گیا۔ اب دیکھیے میں نے کہا کہ یہ موقع دیکھیے، موقع کی نزاکت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ دیکھیے، وہ جلال میں آ گئے کیونکہ ان کا مزاج اپنا دوسرا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا ہم طواف کرنے وہاں ہماری حاضری ہوگی ہم طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں حق پر ہوں، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ طواف کرنے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں، آپ نے فرمایا ہاں باطل پر ہیں۔ لیکن وہاں پر بھی سن کر اطمینان نہیں ہوا، غصہ گائے گا کہ یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بے عزتی ہے، ہمارے دین کی بے عزتی ہے۔ رحمان الرحیم کاٹ دیا گیا، بن رسول اللہ کاٹ دیا گیا۔ خیر اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز تھی، وہ بھی عجیب و غریب شرط کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر آئے گا تو آپ اس کو لوٹا دیں گے، اور کوئی مسلمان کافر ہو کر جائے گا تو اس کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ عجیب و غریب بات، آپ تو دعوت ہی کے لیے نکلے ہیں، لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نکلے ہیں، اور ایک کافر مسلمان ہو کر آئے اور آپ اس کو لوٹا دیں؟ کس دل سے آپ نے یہ شرط منظور کی ہوگی؟ کس دل سے آپ اس پر تیار ہوئے ہوں گے؟ یہ تو بالکل آپ کی دعوت کے خلاف بات تھی۔ لیکن وہی میں نے کہا، حکمت کا تقاضا، وقت کا تقاضا، حالات کا تقاضا، ٹکرانا مناسب نہیں تھا، جھگڑا کرنا مناسب نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ جتنا بھی دب کر صلح ہو جائے، ساتھ رہنے کا موقع مل جائے، پھر ہم اپنے اخلاق سے ان کو جیت لیں گے، ہمیں دعوت کے لیے کچھ کہنا بھی نہیں پڑے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے صلح حدیبیہ کو فتح مکہ سے بڑھ کر اس کو فتح قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جو تعداد صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئی اتنی بڑی تعداد کسی اور کا عمل کے نتیجے میں نہیں ہوئی۔ تو یہ چیز جو اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے، ہم آپ نہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ نے وہ صلح کی، دب کر کی، لیکن پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ دنیا نے دیکھا۔ تو میں نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ حکمت، بہت سے لوگ کہیں گے صاحب لڑ جاؤ بھڑ جاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ اپنے امیر کو دیکھیے، اس وقت امیر کون تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہمارے امیر ہیں، ان کا جو فیصلہ ہے، ان کی جو رائے ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے جذبات کو نہیں دیکھنا، اپنی خواہشات کو نہیں دیکھنا، اپنے تقاضوں کو نہیں دیکھنا، اپنے غصے کو نہیں دیکھنا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا امیر حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکمت کے تحت جو فیصلہ لے رہا ہے، ہمیں وہ فیصلہ بصر و چشم قبول ہے، انشاءاللہ اس کے اثرات ملیں گے۔ تو وہ صلح جو دب کر کی گئی، بظاہر ہار نظر آ رہی تھی، لیکن وہ صلح جیت میں بدل جاتی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جو میں نے اقرا کی آیت پڑھی، پھر الرحمن کی آیت پڑھی، اب اس کے بعد آپ دیکھیے علمہ البیان پر بھی غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا، کیا سکھایا؟ بات کو واضح طور پر کہنا سکھایا۔ تو دعوت کے سلسلے میں ہمیں بیان کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ہمارا دعوت دینے کا جو طریقہ ہو وہ بالکل کلیئر ہو، وہ بالکل واضح ہو، اس میں کوئی ابہام نہ ہو، اس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو،
اس میں کوئی دشواری نہ ہو، 2-2-4 کی طرح ہم اپنے عقیدے کو اس کے سامنے رکھ دیں اور 2-2-4 کی طرح سننے والا ہماری اس دعوت کو سمجھ لے اور اس کو قبول کر لے۔ تو بیان بھی دعوت کے ساتھ، جسے دعوت کے ساتھ علم ضروری ہے، ویسے ہی دعوت کے ساتھ حکمت ضروری ہے، ویسے ہی دعوت کے ساتھ خیرخواہی ضروری ہے، ویسے ہی دعوت کے ساتھ معاوضہ نہ لینا یہ بھی ضروری ہے، ویسے ہی دعوت کے ساتھ بیان یعنی واضح طریقے سے بات کہنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت میں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہید اللہ، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ کس بات کا گواہ ہے؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کس کا ذکر کیا؟ والملائکۃ، فرشتوں کا۔ اور گواہ کون ہیں؟ فرشتے۔ اور گواہ تیسرے نمبر پہ کون ہیں؟ انبیاء کا ذکر نہیں ہے، صدیقین شہداء کا ذکر نہیں ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، علماء علم رکھنے والے، قائما بالقسط، کس بات کی گواہ ہیں؟ کہ اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے، انصاف پھیلانے والا ہے، انصاف سے فیصلے کرنے والا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ والعزیز الحکیم، وہی سب پر غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں دسترس رکھتے ہیں، جن کے علم میں گہرائی ہے، جن کے علم میں پختگی ہے، جن کا علم ان کے سینے میں اترا ہوا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے، یعنی معلوم ہے کہ علم دین تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ ایک بے علم اتنی جلدی دین قبول نہیں کرے گا جتنی جلدی علم والا دین قبول کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تنہا علم دین یہاں مراد نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو بہت سے وہ لوگ مغرب میں رہنے والے، یورپ و امریکہ میں رہنے والے عیسائی، یہودی، جو قرآن کا علم نہیں رکھتے، حدیث کا علم نہیں رکھتے، وہ علم رکھتے ہیں اپنی طب کا، وہ علم رکھتے ہیں انجینئرنگ کا، وہ علم رکھتے ہیں جغرافیہ کا، وہ علم رکھتے ہیں ریاضیات کا، لیکن اس علم سے بھی وہ پہنچتے ہیں کہاں؟ ہدایت کی طرف، ہدایت کی طرف پہنچتے ہیں وہ علم۔ ابھی ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ایک لیڈی ڈاکٹر تھی آسٹریلیا میں، تو ان کے اسپتال میں ایک خاتون، ان کی ولادت کا معاملہ تھا، وہ داخل ہوئی، بہت سخت درد، لیکن وہ برداشت کر رہی تھی۔ تو وہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی اس نے کہا میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں ابھی چلی جاؤں گی، اور میرے بعد جن کی ڈیوٹی ہے وہ نام بتایا وہ مرد تھے، تو اب ولادت کا جو معاملہ ہے اس کو وہ دیکھیں گے۔ تو وہ ڈاکٹر کا انٹرویو تھا، اس نے کہا کہ درد سے وہ عورت کرا رہی تھی لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپک رہا تھا، لیکن میں نے جیسے ہی اس سے یہ بات کہی کہ اب آپ کو مرد دیکھے گا تو وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ تو میں حیران کہ درد سے تو رو نہیں رہی، ایک میں نے یہ کہا کہ فلاں ڈاکٹر جو مرد ہے وہ اب وہ دیکھے گا تو وہ رو رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی اب آپ کو رونا کیوں آ رہا ہے، کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو کہا کہ آج تک کسی مرد نے میرا جسم نہیں دیکھا سوائے میرے شوہر کے، یہ بات میرے لیے برداشت نہیں، ہاتھ پکڑتی ہوں کہ آپ رک جائیے، کسی طرح یہ کام آپ کرا دیجیے، میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم پر کسی مرد، کاش کہ میں زندہ ہی نہ رہتی اس وقت کے لیے کہ میرا مرد، میرے جسم کا وہ حصہ کسی مرد کے سامنے آئے۔ تو اس عورت کا کہنا ہے ڈاکٹر کہ میں چونک گئی اس کے اس جذبات پر۔ خیر اس کی مطلب اتنی منت سماجت کرنے پر میں رک گئی۔ اس کے بعد اب ولادت ہوئی، ولادت کے بعد کہنے لگی میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھیے اب جو زمانہ ہے نفاس کا، اس میں آپ اپنے شوہر سے نہ ملیے گا کیونکہ نقصان ہوگا۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ کو یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں تھی، میرے دین نے مجھے پہلے ہی یہ بات بتا دی ہے۔ سنیے،
اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے پھر میں نے چلتے چلتے ان خاتون سے یہ کہا کہ بچے کو دائیں کروٹ لٹائیے گا، اس سے اس کی دھڑکن صحیح برقرار رہے گی۔ تو اس نے کہا یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میرے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا ہے۔ وہ ڈاکٹر اتنا متاثر ہوئی کہ 1400 سال پہلے جبکہ یہ سب علم نہیں تھا، آخر یہ دو باتیں جو طب سے تعلق رکھتی ہیں ایک نبی امی نے کیسے بتا دی۔ اب دیکھیے اس نے حدیث نہیں پڑھی، وہ حدیث پڑھ کر نہیں کہہ رہی ہے، قرآن پڑھ کر یہ نہیں سوچ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ پھر میں نے مطالعہ کیا اسلامی کتابوں کا، قرآن کا، حدیث کا، میں سمجھ گئی کہ ہماری جو طب ہے وہ وہیں سے نکلی اللہ، اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب دیکھیے اس کے اسلام لانے کے سبب کیا بنا؟ اس کا علم بنا۔ نہ اس کے پاس وہ علم ہوتا، اور وہ علم دینی علم نہیں تھا، حالانکہ دینی تھا، ہم نے وہ علم قرآن سے حاصل کیا، ہم نے وہ علم حدیث سے حاصل کیا، اس نے اپنی انگریزی کتابوں سے، ڈاکٹری کی کتابوں سے حاصل کیا، لیکن علم تھا۔ وہ علم جو ڈاکٹری علم تھا اس سے بھی وہ پہنچی ہدایت کی طرف۔ تو علم کی یہ اہمیت ہے۔ تو دعوت اگر علم کے ساتھ جڑے گی، حکمت کے ساتھ جڑے گی، معزت کے ساتھ جڑے گی، اور فری ہو کے دی جائے گی، اور اس کے ساتھ پھر اخلاق کی تاثیر اگر پیدا ہو جائے گی، تو اس دعوت کے جو نتائج نکلیں گے اس کا اندازہ ہم آپ نہیں لگا سکتے۔ اب آپ اخلاق میں آپ دیکھیے، آپ کے بارے میں آتا ہے انک لعلی خلق عظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم اخلاق پر آپ فائز تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا آپ کے اخلاق قرآنی اخلاق تھے، آپ قرآن کے چلتا پھرتا نمونہ تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ بہت غور کرنے کی بات، کیا فرمایا؟ تم مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور بعض موقعوں پر فرمایا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے ایمان کے اعتبار سے جو اپنے گھر والوں پر مہربان ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ گھر والوں میں باپ، ماں، بھائی بہن، بیوی، بچے سب آ گئے، تو ایک داعی کو اپنے اخلاق کو بھی سنوارنا ہوگا، کیونکہ دعوت کے سلسلے میں ہمارے اخلاق بڑی حد تک رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ سماج میں لوگوں سے بات کریں جو اس تبلیغ سے یا دعوت سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، مدرسے کے لوگوں کے بارے میں بھی یہ شکایت ہے، اور تبلیغ کے بارے میں بھی یہ شکایت ہے، معاملات اور اخلاق کے سلسلے میں۔ تو اگر ہم یہ دو چیزیں بھی اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ہمارے معاملات بالکل شریعت کے مطابق ہوں، ایک ایک پیسے کا حساب ہو، وقت کی بھی پابندی ہو، امانت داری بھی ہو، اور اس کے ساتھ دیانت داری بھی ہو، لین دین میں بالکل کھڑے ہوں، اور اس کے ساتھ پھر ہمارے اخلاق ایسے ہوں۔ اخلاق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سلام بھی آتا ہے، سب سے بڑی چیز تو سلام ہے۔ سلام کے بارے میں کہا گیا سلام پھیلائیے محبت بڑھے گی، تو سلام کی عادت ڈالنی چاہیے، تواضع پیدا کرنی چاہیے، انکساری پیدا کرنی چاہیے، مزاج میں نرمی پیدا کرنی چاہیے، محبت، مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کر ملنا چاہیے، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہے ہٹا دینا چاہیے، یا کوئی مریض ہے اس کی عیادت کرنی چاہیے، کوئی انتقال ہوا اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے، کوئی غریب ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، علاج کی فکر کرنی چاہیے، پڑوسیوں کی فکر کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اخلاق میں آتی ہیں۔ اگر ہماری دعوت کے ساتھ ہمارے یہ اخلاق بھی جڑ جائیں گے تو آپ کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کی دعوت سے پہلے وہ آپ سے متاثر ہو چکا ہوگا۔ تو ہمیں اپنے اخلاق، اب جس سے سورہ حجرات کے بھی اگر ہم لوگ اس طرح مطالعہ کریں کہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ باتیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا
ارشاد اللہ تعالیٰ کا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. یعنی یہ سارے اصول ہیں معاشرے کے. اگر یہ اصول اپنائے جائیں گے تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ ہوگا, ایک اسلامی معاشرہ ہوگا, اور وہ دوسرے معاشروں سے ممتاز ہوگا. جیسے قرآن کریم میں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, کہ اگر تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو گے, اپنی زندگی خدا سے ڈرتے ہوئے گزارو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک شان امتیازی عطا فرمائے گا. لوگ انگلی سے اشارہ کر کے کہیں گے یہ مسلمان ہے, یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ بددیانتی نہیں کر سکتا, یہ جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا, یہ جھوٹا حلف نہیں اٹھا سکتا, یہ غلط گواہی نہیں دے سکتا, یہ کسی کی غیبت نہیں کر سکتا, یہ کسی کی چغل خوری نہیں کر سکتا, یہ کسی کا مال نہیں اٹھا سکتا, یہ کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتا, یہ سڑک پہ چلتا ہے تو اس کی نظریں نیچی رہتی ہیں, یہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا, یہ کسی کو برے نام سے پکارتا نہیں ہے, یہ کسی کی ٹو میں نہیں رہتا ہے, یہ کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کرتا ہے, یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے. آپ کی مجلس کے بارے میں آتا ہے کان مجلسہ مجلس علم و حیا, کہ آپ کی جو مجلس ہوا کرتی تھی وہ علم اور حیا کی مجلس ہوتی تھی, یعنی اس میں علم کی باتیں ہوتی تھی, سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوتی تھیں, اس میں کوئی کسی پر تبصرے نہیں ہوتے تھے, اخبار کی خبروں کو لے کر بحث اور مباحثے نہیں ہوا کرتے تھے, کسی کے خاندانی جھگڑوں کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا. علم کی باتیں ہوتی تھی, دین سیکھنے کی باتیں ہوتی تھی, دین سکھانے کی باتیں ہوتی تھی, نماز روزہ زکوٰۃ درست کرنے کی باتیں ہوتی تھی. وہ حیا شرم کی باتیں ہوتی تھی, اس میں کوئی کسی بے شرمی کی بات اس میں نہیں ہوتی تھی. وہ صبرن و امانہ, اس میں صبر کی باتیں, صبر کی تلقین ہوتی تھی, صبر کی نصیحت ہوتی تھی, برداشت کی عادت ڈالی جاتی تھی, برداشت کی تلقین کی جاتی تھی. دین کے راستے میں جو تکلیفیں ملتی ہیں سہنے کو, ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کا مزاج بنایا جاتا تھا. وہ امانہ, بہت اہم بات, وہ امانہ, آپ کی مجلس امانت کی مجلس ہوتی تھی. امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہے, امانت کا تعلق وقت سے بھی ہے, امانت کا تعلق راز سے بھی ہے, امانت کا تعلق بھید سے بھی ہے. آپ کو کسی نے اپنی کوئی بات بتا دی, گھریلو بھروسہ کر کے, اعتبار کر کے, آپ نے کیا کیا, مجلس لگی, 10-20 آدمی بیٹھے ہیں, قہقہے لگ رہے ہیں, لوگوں کی پگڑیاں اچھل رہی ہیں, لوگوں کے پر قہقہے لگائے جا رہے ہیں, سب کو رسوا کیا جا رہا ہے, ذلیل کیا جا رہا ہے. ارے وہ تو ویسے ہیں, وہ تو ویسے ہیں, ان کی لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی, ان کا لڑکا ایسا نکل گیا, ان کی بیوی ایسی ہو گئی, وہ اپنے باپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں, وہ اپنی ماں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ہماری مجلسیں ایسے ہی ہوتی ہیں. لیکن آپ نے فرمایا مجلس امانہ, کہ اگر آپ کو کسی کا راز معلوم ہے تو وہ راز آپ کے سینے میں دفن رہنا چاہیے, کسی مجلس میں اس راز کو ظاہر نہیں کرنا. کسی کی کوئی ایسی بات معلوم ہو گئی جو کہنا نامناسب ہے, تو وہ نامناسب بات کسی کے دوسرے کے کان میں نہیں جانی چاہیے. یہ سب ہمارے اسلامی آداب ہیں, ان کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان چاروں چیزوں کو سمیٹ کر چلیں گے, جیسے میں نے کہا کہ قرآن کریم سے ہی ساری چیزیں ثابت ہیں, یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, تو دعوت, علم, حکمت, موعظت, اور بغیر کسی طلب کے, بغیر کسی معاوضے کے, اور پھر اخلاق کی اس میں تاثیر, اور اسلامی اس میں آداب اور اسلامی اطوار, یہ ساری چیزیں جب شامل کر لی جائیں گی تو ہم چلتے پھرتے داعی ہوں گے. ہم ایک ہوٹل میں اگر جائیں گے اور وہاں ہم چائے پینے کے لیے گئے, کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہمارا چائے پینے کا انداز, ہمارا بیٹھنے کا انداز, ہمارا اٹھنے کا انداز, ہمارا پیمنٹ کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں سے مختلف ہو. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, یہ جو شان امتیازی ہے یہ سڑک پہ بھی نظر آنی چاہیے, یہ ہوٹلوں میں بھی نظر آنی چاہیے, یہ پارکوں میں اگر جائیں تو وہاں پر بھی نظر آنی چاہیے, یہ تعلیم گاہوں میں بھی نظر آنی چاہیے کہ ایک مسلمان کسی بھی دوسرے مذہب کے آدمی سے, خواہ وہ یہودی ہو, خواہ وہ عیسائی ہو, خواہ وہ ہندو ہو, خواہ وہ جینی ہو, خواہ وہ بدھسٹ ہو, یا ملحد ہو یا مرتد ہو, جو بھی ہو, اس سے ممتاز ہونا چاہیے. ایک ہوٹل میں بھی ایک چائے پینے والا مسلمان وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ممتاز ہو, اپنے بیٹھنے میں, اپنے اٹھنے میں, اپنی بات کرنے میں, اپنے
پیسے کی ادائیگی میں، ہوٹل سے نکلنے میں، یہ تمام چیزیں، آپ کھانا کھانے کہیں جائیں، آپ دکان میں خریدنے کے لیے جائیں تو وہاں 10 آدمی ہیں، 10 عورتیں بھی ہیں، بہت سے آدمی ایسے ہیں جو عورتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، عورتوں کو تک رہے ہوں گے، اور دکاندار کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی ہے، وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کون کس عورت کو دیکھ رہا ہے، کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کون کس عورت سے کتنا قریب ہوا جا رہا ہے۔ لیکن وہاں پر اگر ایک مسلمان، ایک اللہ کا بندہ، ایک داعی ایسا بھی ہے جس کی نظریں نیچی ہیں، جو عورت سے سمٹ کر کھڑا ہوا ہے، جو اس کے قریب بھی نہیں جا رہا ہے، اس کی نظر بھی عورت پہ نہیں پڑ رہی ہے، سر جھکا کر وہ دکان سے سامان خرید رہا ہے، زیادہ باتیں نہیں کر رہا ہے، زیادہ بحث نہیں کر رہا ہے، زیادہ تاک جھانک نہیں کر رہا ہے، وہ پیسے چکانے میں بھی ادب اور تہذیب کے ساتھ پیسے چکا رہا ہے، اور نوٹ بھی جو دے رہا ہے وہ صاف ستھرا دے رہا ہے، پھٹا ہوا نوٹ نہیں دے رہا ہے، غلط پیسے نہیں دے رہا ہے، اور اس کے بعد سر جھکا کر خریدتا ہے، سر جھکا کر دکان سے نکلتا ہے، تو آپ یقین رکھیے اس بات پر کہ 24 گھنٹے اس دکاندار کی نظروں میں اس کا چہرہ رہے گا۔ وہ تصویر کس کی اچھی ہم نے کی؟ اپنے اسلام کی۔ تو اسلام کو بدنام کرنے والے ہم ہی۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب کے لیے۔ آپ کا نمونہ تو ہر جگہ نظر آتا ہے، تو آخر کیوں ہوتا ہے کہ ہم اس کام سے لگے بھی ہوں، مدرسے میں پڑھ بھی رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن گھر میں جھگڑ رہے ہیں، ماں باپ سے ہماری بدسلوکی جاری ہے، رویہ اچھا نہیں ہے، رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں، پڑوسی ہم سے ناراض ہیں، حتیٰ کہ بیوی ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہم حق نہیں ادا کرتے۔ ہمیں اگر دعوت میں لگنا ہے، تعلیم میں لگنا ہے، تو تعلیم کا اپنا وقت، دعوت کا اپنا وقت، ماں باپ کے لیے اپنا وقت، بیوی بچوں کے لیے اپنا وقت، ہم پر وہ بھی ذمہ داریاں ہیں، ہم پر گھریلو ذمہ داریاں بھی، تو ہمیں ان تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو سمیٹ کر چلتے ہوئے علم کی روشنی میں اپنی دعوت کا یہ سفر طے کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ یہ بہت ہمارے لیے مبارک ہوگا، باعث اجر ہوگا، باعث سعادت ہوگا، اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا، ہمارے گھر والوں کو بھی ہوگا، ہمارے سماج کو ہوگا، ہمارے ملک کو ہوگا، بلکہ پوری دنیا کو ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔